پیغمبر اکرم ایک مقام پر نکل رہے تھے، اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے، نماز کا وقت ہونے والا تھا، اور کیا اخلاق تھا پیغمبر اکرم کا. یہ پیار و محبت پیغمبر اکرم نے صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر بچے کے لیے، کیونکہ سکھایا ہے کہ بچوں کے اندر اس وقت پیار و محبت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں انہیں پیار ملے گا اس طرف چلے جائیں گے. آپ گھر کے اندر پیار دیں، وہ گھر کے اندر رہیں گے. گھر کے باہر اگر ان کو پیار مل گیا تو وہ گھر کے باہر چلے جائیں. پیغمبر اکرم گزر رہے تھے ایک مقام سے، بچے کھیل رہے تھے، پیغمبر کو دیکھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اب میں اپنی بات کروں، اگر اس خلیے کے اندر بچے کھیل رہے ہو اور میں ان کے قریب سے گزر جاؤں تو بچے وہاں سے بھاگ جائیں. کیا پیغمبر کا اخلاق تھا، کتنی نرمی سے بات کیا کرتے تھے، کتنی شفقت کیا کرتے تھے. پیغمبر بچوں کے قریب سے گزرے، بچوں نے آواز دی، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جائیے، آجائے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جائیے. اور پیغمبر کا اخلاق یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلے گئے. یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے، وہ جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے آیا ہے، جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. تربیت معاشرے کی اس طریقے سے کی. گئے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اب بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے نماز کا وقت ہو گیا، نکلے تو مسجد کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا. روایت ہے، البتہ بہت پرانی قدیمی اور مستند معتبر روایت کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو متوسط منابع ہیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. آذان کا وقت ہو گیا، پیغمبر مجبوراً بچوں کے ساتھ مصروف تھے. اب کیا کرے پیغمبر، بچوں کو کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا میں جا رہا ہوں. اگر پیغمبر یہ کہیں، یاد رکھیے گا، اگر پیغمبر یہ کہیں تو یہ بچے بڑے ہو کر کبھی نمازی نہیں بنیں گے. اگر پیغمبر یہ کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اب میں نہیں کھیل سکتا میں جا رہا ہوں، تو یہ بچے بڑے ہو کر نمازی نہیں بولیں گے. یہ تو کھیل کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، نماز سے بزن ہو جائیں گے. انہیں بڑے ہو کر نمازی بنانا ہے. کیسے بنایا جائے؟ پیار و محبت سے ان سے جدا ہونا ہے. یہاں تک کہ بلال اذان دینے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ نمازی انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ کہا میں بچوں کے ساتھ مصروف ہوں اور بچوں سے مجھے جدا ہونا ہے. مجھے جدا کرنے کے لیے صرف ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ جاؤ ذرا گھر میں دیکھو کوئی بچوں کے کام کی چیز موجود ہے، کوئی بچوں کے مطلب کی چیز موجود ہے. جناب بلال گئے، پیغمبر کے گھر کو، بیت الشرف کو دیکھا اور بچوں کے کام کی کوئی چیز نہیں مل رہی. ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر جو کچھ ہوتا تھا دے دیا کرتے تھے. کچھ نہ ملا، گھر سے اخروٹ کے دانے لے کر آ گئے اور اخروٹ کے دانے لا کر پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر سے یہ اخروٹ ملا ہے، یہ لے لیجئے. پیغمبر نے اخروٹ لیے اور پھر بچوں کو مخاطب کر کہا اے بچوں اپنے دوست کو کتنے اخروٹ کے عوض بیچو گے، کتنے اخروٹ کے عوض اپنے اس دوست کو بیچو گے؟ کہا یا رسول اللہ سارے اخروٹ دے دیجئے آپ چلے جائیے. پیغمبر جانے لگے، آخری جملہ روایت کا، پیغمبر جانے لگے لیکن یہ کہنے لگے وہ میرا بھائی یوسف تھا جو مصر کے بازار کے اندر کچھ کوڑیوں کے عوض بک گیا تھا، اور یہ اس کا بھائی مصطفیٰ ہے جو بچوں کے سامنے کچھ اخروٹ کے عوض بک گیا. اتنا پیار دینا ضروری ہے، اپنی اولاد کو پیار دیجئے. پیغمبر اپنی اولاد سے محبت کر رہے تھے. روایت کے اندر اولاد کا نام ذکر نہیں ہے کہ کس سے پیار کر رہے تھے، لیکن ایک عربی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے ہیں، یہ تو آپ کچھ زیادہ ہی ان سے پیار کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا دعا مانگ کہ خدا تیرے دل کو بھی نرم کرے، خدا تیرے دل کے اندر بھی رحمت لے کر آئے، تو لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کر. یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان بڑے کالر ہو کر یہ کہے کہ ہم تو اپنے بچوں کے نیاز نہیں اٹھاتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے ہیں. کوئی اچھی بات نہیں ہے. اہل بیت نے سکھایا ہے کہ اہل بیت بچوں سے شدید محبت کا اظہار کرو، بلکہ حتیٰ یہ بھی سکھایا ہے کہ جب محبت کا اظہار کرو تو کس سے سب سے زیادہ محبت کرو. کہ جو تمہارے گھر کے اندر جو سب سے چھوٹا ہو اسے سب سے زیادہ محبت کرو. اس کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں. تربیت اولاد کے اندر کتنے رخ ایسے ہیں کہ جو انبیاء کرام نے، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا تھا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے بیان ہوگا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر تم ایک بوسہ اور ایک مرتبہ چومتے ہو اپنے بچے کو تو خدا تمہارے لیے ایک حسنہ لکھتا ہے، نیکی لکھتا ہے. یہ عبادت ہے جو گھر کے اندر موجود ہے. ہمیں گھر کی عبادت تو نہیں چاہیے، باہر اگر مسجد کی عبادت چاہیے. یہ گھر کے اندر عبادتیں ہیں. والدین کے قدم چومنا یہ عبادت ہے. سارے گھر کے اندر ثواب موجود ہے. اور پھر روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر جاتا ہے اور تحفہ گھر والوں کو لے کر آتا ہے، خدا نے اس کے لیے بہت سے حسنات رکھے ہوئے ہیں. اور پھر حتیٰ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تحفہ لے کر آتا ہے اور گھر کے اندر بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں تو کس کو پہلے تحفہ دے. اتنی باریک بینی کا خیال رکھا گیا ہے. کہاں ہم دور چلے گئے ہیں کہ کس کو پہلے تحفہ دو. کہ اگر بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہوں تو بیٹی کو پہلے تحفہ دو. چاہے بیٹی بڑی ہی کیوں نہ ہو تب بھی اسے پہلے تحفہ دو. لڑکا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو بیٹی کو پہلے تحفہ دو. کیوں؟ اب دیکھیں یہاں پر نفسیات ہے.
عورتوں کی، خواتین کی، بچیوں کی مزاج کے اندر یہ ہوتا ہے، بابا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا پہلے مجھے، پہلے مجھ سے محبت، چاہے وہ تحفے کے اندر کچھ نہ ہو، اس سے بیٹی کو مطلب نہیں ہے. لیکن لڑکا بڑا ہوشیار ہوتا ہے، لڑکے کو مطلب نہیں کہ پہلے ملا ہے بعد میں ملا، دیا کیا ہے یہ مطلب ہے، بابا لے کر کے آئے میرے لیے. وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے، دیا کیا گیا ہے، وہ تم نے دے دیا، پہلے ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، اس سے فرق نہیں پڑتا. آیا میرے پاس ہے، میرے پاس کیا آیا. اتنی باریک بینی کا نفسیات کا خیال رکھا گیا ہے، کہا کہ اگر کوئی تحفہ لے کر آؤ تو پہلے بیٹی کو دو، پھر بیٹے کو دو. پھر اسی طریقے سے یہ بھی نفسیات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر سارے گھر کے اندر بیٹیاں ہوں، سارے بیٹے ہوں، تو پھر پہلے کس کو دو؟ کہا پھر ان میں جو سب سے چھوٹا ہو اسے سب سے پہلے دو. اس کے اندر عقل نہیں ہے، بس وہ اپنے نفسیات کے اندر، اپنے جذبات کے اندر سمجھتا ہے بابا کو مجھ سے محبت ہے اس لیے میرے پاس سب سے پہلے لے کر آ گئے. لیکن بڑا جانتا ہے کیا لے کر آئے ہیں. تو یہ تربیت کے پہلو ہیں کہ جس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے. پیار اور محبت کے ساتھ اگر ہم اپنی اولاد کو ٹریٹ کریں گے تو خود بخود اولاد ہمارے پاس آئے گی، پھر یہ کہیں اور جانے کی بات نہیں کرے گی. ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد و عالم.